بچپن سے ہی میرے والد صاحب ہمارے گھر میں پیر صاحب آتے تھے تو میں قوالی نعت پڑھتی تھی میں. تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے. تو پھر صوفی سانگ مجھے بےحد پسند ہے. تو بچپن سے ہی مجھے یہ میوزک لائن میں شوق ہے. اچھا نہیں تو مطلب کہ پیر صاحب اگر بولے تو قوالی ہی مطلب کیوں؟ جیسے نعت خوانیاں بھی ہوتی ہے، مشاعرہ ہے. قوالی میں بھی ہم لوگ اللہ رسول کا ذکر ہی کرتے ہیں، غزل گاتے ہیں. تو صوفی اچھی چیز ہے میرے خیال سے، مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا آپ کو اچھا لگتا ہے جی اسی لیے بچپن سے لگاتا تھا جی. اسی پہ ہے نا. تو آج کا پروگرام فرسٹ ٹائم جو ہے تسلیم عارف صاحب کے ساتھ میں ہے نا، پہلا بار ہے. ملاقات تو ویسے ہو چکی ہے ہماری لیکن پروگرام آج فرسٹ ٹائم ہے اس کے ساتھ میں. جی. کیسا لگ رہا؟ اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ آج کا پروگرام بہت اچھے سے ہو پائے. اور جنہوں نے ہم کو لائے ہیں رضا بھائی اور ان کے انکلوڈنگ جو ٹیم ہے، بہت محنت سے مشقت سے پروگرام سجاتے ہیں اور دونوں کا پروگرام انشاءاللہ تعالی اچھا ہو، یہی دعا کریں گے. میڈم کچھ سوال ہیں میرے، کچھ کڑوے سوال ہیں. کبھی کبھی قوالی میں دیکھتے ہیں قوالی کرتے کرتے جو ہے پٹری اچانک چینج ہو جاتا ہے. پٹری مطلب گاڑی جاتی ہے کٹیہار کے جانب تو کبھی مطلب اچانک سے دوسری سائڈ لے لیتا ہے. نہیں دیکھیے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچپن سے گا رہے ہیں تو بہت ساری فرمائش ہوتی ہے کہ پہلے تو حمد ہم لوگ گاتے ہیں، نعت گاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی شان میں، مولا علی کی شان میں. پھر غزل کی فرمائش ہوتی ہے تو ہم لوگ گاتے ہیں غزل. مطلب کچھ الگ ہی طریقے سے دوسرا پٹری چینج ہو جاتا ہے، اس میں الگ الگ ٹپڑیاں ہوتی ہیں. ایکچولی میں سمجھ گئی ہوں، پٹری کا مطلب یہی ہے، غزل ہی ہے. غزل ہے جی. اس سے کوئی دقت نہیں. اب جو بلاتے ہیں فرمائش ہوتی ہے، غزل میں تو کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے. غزل تو بہت سالوں سے چلے آ رہے ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب دیکھیں گے، راحت فتح علی خان صاحب، انہوں نے بھی غزل گائی ہے. نہیں مطلب کبھی یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں ایسا شبد کا پریوگ ہوتا ہے جو مطلب میں بچپن سے ہی ہم لوگ کو سکھایا گیا ہے، میں ایسا کوئی شبد پریوگ نہیں کرتی ہوں جسے کسی کو تکلیف ہو. محبت کی بات ہوتی ہے غزل میں، پیار محبت کی بات ہوتی ہے. اور محبت صرف ایک پوائنٹ پہ رکا ہوا نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں گے، اگر ہم لوگ غزل گاتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ماں باپ کی بھی یاد آتی ہے، جو چھوڑ کے چلے گئے ان کی بھی یاد آتی ہے. آپ اس کو ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے کہ ہم غزل گا رہے ہیں تو وہ صرف کسی معشوقہ کے لیے ہی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ پیر و مرشد کو بھی تصور کر سکتے ہیں، میرے خیال سے یہی ہے. اچھا نیہا ناز اب تک شادی کی ہے کہ نہیں؟ شادی تو ابھی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. نکاح تو سنت ہے. ہمارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، میری ماں ہے. تو گارجین کے مطابق جب انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے بڑھ کر تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مرضی جب ہونی ہوگی ہو جائے. کچھ تو ارادہ ہوگا نا؟ ارادہ تو انسان کرتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. پھر بھی کچھ مطلب من میں ایسا کچھ جو نہیں کب کرنا ہے؟ 2025 آ گیا، کیونکہ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. من پسند شخص ملا بھی نہیں ہے ابھی تک، تو جب مطلب کھوج میں ہے کیا؟ اپنے آپ ہو جائے گا انشاءاللہ. مطلب کھوج کر رہے ہیں کیا من پسند شخص، مطلب کہ کھوجنا ہے تاکہ جب کمفرٹ ہو جائے کہ نہیں فلاں شخص میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ لائف کی بات ہے، زندگی بھر رہنا ہے. کھوج تو ہر انسان کی تلاش ہوتی ہے کہ وہی شخص ملے جس کے ساتھ آپ کا امیجن مطلب میچ کرے، معیار میچ کرے، تھنکنگ. تو میں بھی انسان ہوں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے من پسند کی شخص سے شادی ہو. نہیں اب تک کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا ہوگا ہندوستان کا جہاں آپ نہیں پہنچی ہوں گی شاید، مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات، مطلب الگ الگ جگہ میں جانا، الگ ماحول، تمام چیزیں دیکھنا، تو ایسا ہونا چاہیے مطلب کہ. نہیں میرے ابھی تو کوئی نہیں ہے، جب ہوگا انشاءاللہ تو پتہ سب کو چلے گی انشاءاللہ. سب کو دعوت بھی ملے گی؟ سب کو دعوت تو نہیں دے سکتا کیونکہ ہم جھوٹا وعدہ نہیں کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے سب کو دعوت دینا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے قریب دوست وغیرہ، انشاءاللہ ضرور دعوت رہے گی میرے خیال سے. اگر دعوت میں دیکھیے کوئی وعدہ نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شادی مطلب چھوٹے فنکشن میں کیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو وعدہ تو نہیں کر سکتے جھوٹا. اتنی بڑی قوالا ہے آپ، کیسے چھوٹا فنکشن میں ہو سکتا ہے؟
ہر کسی کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے. اچھا کیا چوائس ہے آپ کا؟ جیسے مان لیجیے بڑا بنگلہ مطلب کہ کافی امیر شخص ہو، یا پھر ایک نارمل فیملی بھی آپ کی شادی، ایسا بھی چلے گا؟ بہت سارے تکلیف سے گزری ہوں میں، اور ہر آرٹسٹ گزرتے ہیں. تو دکھنے میں جتنا زندگی آسان لگتا ہے، پرسنل زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے ہر کسی کی. میری بھی جرنی رہی ہے. میرے والد صاحب چلے گئے ہیں اور میرے امی ہیں. میرے تصور میں بس یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے ایمان کے ساتھ میں گزاروں، اور ایمان کے ساتھ مجھے موت آئے اور اچھے شخص سے میری شادی ہو اور میری امی کی حیات لمبی ہو. اس سے زیادہ بڑھ کر دعا میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگی ہے. آج کا پروگرام کا خود کے لیے آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ حمد پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، مولا علی کا ذکر ہوگا. پروگرام کہاں ہے؟ پروگرام آج بالو گنج میں ہے، اور ریزا صاحب نے انوائٹ کیے ہیں. بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ اس ناچیز کو انہوں نے یاد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پروگرام مکمل ہو، ایسا ہی ہم لوگ چاہتے ہیں. 2-4 اشعار گنگنا دیجیے بس. ایک نعت جو میری پورے ہندوستان میں وائرل ہوئی ہے وہی گا رہی ہوں. ابھی تو میری آواز بہت زیادہ لاؤڈ ہے، مگر ابھی تو اتنا نہیں گا سکتے. آواز میں 2 لائن میں گنگناتی ہوں. میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا.